السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹرکچر آف نیورون کے عصبی ساخت۔ تو نظام عصبی کی بنیادی اکائی عصبانیہ ہیں۔ تو جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اس کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ نیورون۔ اس کا بیسک یونٹ نیورون ہے۔ تو عصبانیہ نظام عصبی کی بنیادی اکائی ہے جس کی جمع اعصاب ہے۔ تو جو سنگل ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم بولتے ہیں نیورون، اور جو جمع ہے، جو زیادہ ہو، اسے ہم کہیں گے نرو۔ ٹھیک ہے دوستو۔ تو عصبانیہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ یہ حجم میں اس قدر باریک ہوتا ہے کہ 1 انچ میں 200 کے قریب عصبانیہ پائے جاتے ہیں۔ تو تاہم عصبانیوں کی جو لمبائی ہے جسم کے مختلف اعضاء میں مختلف ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ لمبائی میں ایک انچ کے 200ویں حصے سے لے کر 4 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہر جسمانی نظام میں یہ اربوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ عصبانیہ ایک انسان کے اندر اربوں کی حساب سے ہوتے ہیں، ایک آدھا عصبانیہ نہیں ہوتا۔ تو ہر عصبانیہ اندرونی یا بیرونی قوت اور توانائی سے گرم ہو کر متحرک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ جو چارج ہوتے ہیں، ان کا جو جوش پکڑنا ہے، ان کا جو حرکت کرنا ہے، یہ کیا ان کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کا محرک، دونوں طرح کا سٹیمولس اس میں کام کرتا ہے، کیونکہ یہ جسم کے اندر اور باہر دونوں جانب ہوتے ہیں۔ تو اعصاب، ایک عصبانیہ جب متحرک ہوتا ہے تو وہ توانائی کو فوراً اگلے عصبانیہ میں منتقل کر دیتا ہے۔ تو کیونکہ ان کی جو بناوٹ ہے، ان کی جو مینجمنٹ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا عصبانیہ، ایک میں کرنٹ جاتا ہے تو وہ اگلے میں منتقل کرتا ہے۔ تو اس میں بھی جس طرح سے آج ہماری الیکٹریسٹی ہے، اس کا بھی یہی نظام ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے ادھر الیکٹرون منتقل ہوتے ہیں، اس میں یہ امپلسز ہیں، امپلسز کے ذریعے یہ ایک عصبانیہ سے، ایک نرو سے دوسری نرو میں انفارمیشن جاتی ہے۔ تو اعصاب مختلف اعضاء میں موجود ہونے کے باعث مخصوص صلاحیتیں رکھتے ہیں، مثلاً سردی، گرمی، درد، ذائقے، بصارت، سماعت اور لمس کے احساسات کو وصول کرنا ان کے فائدے میں شامل۔ تو یہ ٹیسٹ، دیکھنا، تو سننا، ٹیسٹ کرنا، ٹھیک ہے جی، چھونا، ٹچ کرنا، یہ تمام قسم کی جو انفارمیشن ہے یہ کون حاصل کرتے ہیں؟ یہ ہمارے عصبانیہ، ہمارے نیورون یعنی کہ نروز جو ہے یہ حاصل کرتی ہیں انفارمیشن، اور پھر اس کے بعد یہ انفارمیشن منتقل کرتی ہیں، ٹرانسفرم کرتی ہیں کس کی جانب؟ دماغ کی جانب، برین کی جانب، جہاں پر وہ پروسیس کرتا ہے اور جو واپس حکم دیتا ہے کس کو؟ انہی عصبانیوں کو، انہی نرو کو حکم دیتا ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی سٹڈی کے لیے، نرو کی سٹڈی کے لیے، اس کو کیا، ہر ایک عصبانیہ کو 3 حصوں پر مشتمل کہا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہر ایک عصبانیہ 3 حصوں پر مشتمل، اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ آج ہمارے جسم کے جس طرح پارٹس ہیں، حصے ہیں، اسی طرح سے اس کے بھی جو ہے حصے ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس کا پہلا حصہ سیل باڈی، خلیے کا جسم، ٹھیک ہے جی، سیل باڈی۔ تو دوسرے کو کہتے ہیں ڈینڈرائٹس، شجریے، جو کہ درختوں کی شاخوں کی طرح یہ بھی ہوتے ہیں، ان کی آگے شاخیں کی طرح ہے کہ جس میں سے کرنٹ ایک سے اگلے میں، انفارمیشن ایک سے اگلے میں منتقل ہوتی ہے۔ تو ایگزون، جو کہ محوریہ جس کو اردو میں بولتے ہیں۔ تو جو سیل باڈی ہے، جو کہ خلیے کا جسم ہے، عصبانیہ کے اس حصے میں ایک کیمیائی محلول پروٹوپلازم پایا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ کس سے بنا ہے؟ یہ جو سیل باڈی ہے، یہ جو ایک نرو ہے، سائٹوپلازم سے، یہ سائٹوپلازم سے بنا ہے۔ تو اس کے گرد ایک کروی سطح پائی جاتی ہے جس کے درمیان میں مرکزہ ہوتا ہے نیوکلس، جو خلیے کو، جو
اس کو اپنی جگہ قائم و دائم رکھتا ہے۔ تو شجریہ، اس کے بعد ڈینڈرائٹس آتے ہیں کہ جو شاخوں کی طرح ہے، جو کہ ایک نرو کے سروں کے اوپر ہوتے ہیں، جو انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں اور آگے منتقل کرتے ہیں۔ یہ درخت کی شاخوں کی طرح باریک باریک ریشے ہوتے ہیں جو دوسرے عصبی شجریوں سے جا ملتے ہیں۔ یہ عصبانیے کے سرے پر سیل باڈی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ایک عصبانیے کے شجریے کا دوسرے عصبانیے کے شجریے سے فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، تو لہٰذا کیا ہے کہ ایک عصبانیے کی توانائی دیگر اعصاب میں آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں ان کا بھی کنیکشن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو پائپ لائن ڈالتے ہیں ہمارے ادھر گٹروں کے لیے، تو کیا کرتے ہیں وہ کہ ایک پائپ کے ساتھ دوسرے پائپ کو اٹیچ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، لیکن ان میں فاصلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پانی کے لیے کیج کا مسئلہ ہے، لیکن ان میں فاصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ فاصلہ اس قدر کم ہوتا ہے کہ جس کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں بہت سی جو دوربینیں ہیں، بہت سے جو ٹولز ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں۔ تو پھر آتا ہے ایگزون، محوریہ جسے کہتے ہیں۔ تو عصبانیے کی یعنی کہ نیورون کی سیل باڈی، جو کہ سیل باڈی آف نیورون کے مخالف سمت میں ایک لمبی ریشہ نما شاخ پائی جاتی ہے، کہ ایک لمبی آپ شاخ ہے، ایک ٹہنی آپ لگائیں، درخت کی طرح ایک ٹہنی ہے جسے ایگزون کہتے ہیں، محوریہ کہتے ہیں۔ اس پر کیمیائی محلول کا غلاف چڑھا ہوتا ہے جسے مائلن کا غلاف کہتے ہیں۔ تو پروٹوپلازم کا اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہے جس کو کیا بولتے ہیں، جس کو مائلن شیت بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا کام شجریے سے موصول ہونے والے پیغام کو مخصوص مقام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی مختلف ہو سکتی ہے۔ عصبانیہ حسی مہیج کا احساس اخذات کی بدولت کرتا ہے۔ تو یہ جو سینسری آرگن ہے، ٹھیک ہے جی، یہ انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں، کس کے لیے؟ ان نیورون کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو نیورون سینسری آرگن ہے وہ انفارمیشن دیتے ہیں نیورون کو، نیورون آگے انفارمیشن کو منتقل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سب سے پہلے جو ریسیپٹرز ہیں، کچھ اخذات ہیں، ریسیپٹرز ہیں جو کہ ان کو عصبانیے کو انفارمیشن پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اخذات ریسیپٹرز یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہر عصبانیے کے شجریے کے سرے پر بے حد حساس خلیات پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہت سے سیلولر اس قسم کے خلیات ہیں، آرگنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کس کے آگے ہیں؟ ایک ہر عصبانیے کے شجریے کے آگے، ڈینڈرائٹس کے آگے۔ ڈینڈرائٹس کے آگے بھی کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ ریسیپٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے جی؟ سب سے پہلے ہے جی ہمارا اس کے نیورون ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیورون کے 3 حصے ہیں، سیل باڈی، ڈینڈرائٹس، محوریہ، ٹھیک ہے جی۔ ایگزون جسے بولتے ہیں، ایگزون، یہ 3 حصے ہیں۔ اور جو ڈینڈرائٹس ہیں، اب ان کے آگے بھی کچھ ایٹمز ہیں، کچھ نیورون ہیں، کچھ ایٹمز ہیں کہ جو انفارمیشن ریسیو کرتی ہیں، جن کو کہتے ہیں اخذات، ریسیپٹرز۔ تو جو اندرونی اور بیرونی ماحول سے مہیجات سٹیمولس وصول کرتے ہیں، کسی سٹیمولس کی شدت اور کیفیت وغیرہ سے متعلق واقفیت انہی کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ تو ان کی تقسیم کی جائے تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ریسیپٹرز کو، ٹھیک ہے جی۔ بیرونی اخذات، ایکسٹرا ریسیپٹرز، اندرونی اخذات، انٹرو ریسیپٹرز، اور پھر آتے ہیں جی خود اخذات، پروپریو ریسیپٹرز، ٹھیک ہے جی۔
تو سب سے پہلے آتے ہیں جی بیرونی اخذات، ایکسٹروسیپٹرز۔ تو یہ حسی اعضاء کے بیرونی سروں پر واقع ہوتے ہیں۔ جو سینسری آرگن ہے یہ ان کے باہر کی طرف، یعنی کہ ہمارے جسم کے باہر کی طرف جو ہمارے آرگنز، جیسے کہ ہماری آنکھیں آرگنز، تو ہماری آنکھوں کے آگے جو غلاف ہے، جو آنکھیں ہیں، وہ کیا، وہ ایکسٹرا ریسیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ براہ راست وصول کرتے ہیں کن کو، سٹیمولس کو، ان اعضاء کے اندرونی حصوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ تو باہر سے یہ انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں، پھر اندر منتقل کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جی کہ پھر ان پیغامات کو آخر کار حسی اعصاب کی مدد سے دماغ تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اخذات آنکھ، کان، زبان، ناک اور جلد وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے مہیجات روشنی، کرنیں، آواز کی لہریں، کیمیائی عوامل، دباؤ، گرمی، سردی، جو بصارت، سماع، ذائقہ اور شامہ اور لمس کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ تو کہ ان کے لیے ان کے محرک، ان کا سٹیمولس، ان کا محج کیا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، روشنی ہے۔ دھوپ کہاں لگے گی؟ ہمارے جسم پر لگے گی۔ روشنی کہاں پر؟ ہماری آنکھوں کی۔ آواز کانوں میں، تو خوشبو ناک میں، ٹیسٹ زبان پر۔ تو ہر ایک جو آرگن ہے اس کے باہر یہ ریسیپٹرز ہیں، یہ جو انفارمیشن کو ریسیو کر آگے منتقل کرتے ہیں۔ تو پھر انٹرو ریسیپٹرز کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے، اندرونی اخذات کا۔ یہ اخذات، یہ ریسیپٹرز حسی اعضاء کے اندرونی حصوں سے مہجا وصول کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ اندرونی جو انسان کے جو اندر کی طرف جو آرگنز ہیں، یہ ان سے انفارمیشن وصول کرتے ہیں۔ انفارمیشن کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، درد کی، پریشانی کی، بھوک کی شکل میں، کسی بھی شکل میں۔ کیا ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے انر کنڈیشن کو جج کرنا، اندرونی سٹیٹ کو۔ یہ اخذات خوراک کی نالی، نظام تنفس، ٹھیک ہے جی، اور جگر، نظام انہضام، نظام دوران خون اور دیگر جو ہمارے اندر بافتیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اندر کی تمام، اگر معدہ ہاضمہ نہیں صحیح کر رہا تو اس کی انفارمیشن کون پہنچائے گا؟ یہ انٹرو ریسیپٹرز پہنچائیں گے، یہ پہنچائیں گے۔ اگر ہمارے بلڈ سرکولیشن میں مسئلہ ہے تو کون پہنچائے گا انفارمیشن؟ یہ پہنچائیں گے، انٹرو ریسیپٹرز اندرونی اخذات پہنچائیں گے۔ تو خود اخذات، یہ اخذات جزوی طور پر پٹھوں، رباط اور جوڑوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ سمعی نالی اور کان کی دہلیز میں کلی طور پر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ کان کی نالی میں بھی، کان کی جو دہلیز ہے اس میں موجود، تھریشولڈ جسے کہتے ہیں، اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا کام عضلاتی اور توازنی تاثرات پیدا کرنا ہے۔ یہ ہاتھ، پاؤں، سر اور جسم کے دوسرے اعضاء کی حرکات سے کیا متاثر ہوتے ہیں۔ خود اخذات ہی ہمیں سمت، مقام اور حرکت کا احساس دلاتے ہیں۔ تو انسان کا جو بیلنس ہے اس کو کون مینٹین رکھتے ہیں؟ یہ خود اخذات، پروپریوسیپٹرز، یہ رکھتے ہیں ہماری جو بیلنس ہے ہمارے جسم کا، ان کو مینٹین یہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ مجھے امید ہے کہ دوستوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔